ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے، کسی بھی طرح کا کنفیوژن ہے، تجسس سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے تو آپ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد تلنگانہ، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے حیدرآباد سے۔ اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ملک اسماعیل علی خان صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین سا کلام پیش کریں آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محشر میں ہوگا مجھے پیاس کا ڈر، ہو مہرباں مجھے پہ ساقی کوثر، محشر میں ہوگا مجھے پیاس کا ڈر، ہو مہرباں مجھے پہ ساقی کوثر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ
اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ بہت خوب ملک اسماعیل علی خان صاحب اور اس حمد کے بعد پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی روزے کے بہت اہم پہلو ہیں قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ روزے کی فضیلت پر آپ جو ہے روشنی ڈالیں پروفیسر صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم حضرات ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے تو نیوز 18 کے تمام ناظرین اور شرکا کو رمضان کی مبارکباد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام عظیم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تو اس میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ جو روزے ہیں یہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے ان کے لیے بھی یہ ضروری تھے اور اسی آیت کریمہ کے آخر میں روزے کا جو بنیادی مقصد ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کا جو ہدف ہے روزے کا جو گول ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے بن سکو اللہ سے ڈرنے والے بن سکو اور یہ تقوی جو ہے صبر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور یہ تقوی اخلاص اور سنسیئرٹی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یہی دونوں صفت جو ہے روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اخلاص پیدا کرتا ہے کہ ہم روزہ جو ہے خالصتاً لوجہ اللہ صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور ہمارے اندر صبر کی قوت پیدا کرتا ہے چونکہ بغیر صبر کے جو ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم صبر کہ روزہ جو ہے یہ صبر ہے والصبر لیس لہ الجزاء الا الجنہ اور صبر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے تو حضرات مشاہدین کرام روزے کے بے شمار فوائد ہیں روزہ ہمیں تقوی پیدا کرتا ہے ہمارے اندر روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے روزہ ہمیں اخلاص اور سنسیئرٹی سکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر شہوت کو کم کرتا ہے ہماری جو دنیاوی ڈیزائر ہیں ان کو جو ہے کمزور کرتا ہے روزہ ہماری نفس کی خواہشات کو جو ہے وہ کمزور کرتا ہے روزہ جو ہے ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے ہمیں ان لوگوں کی تکلیفوں کا خیال دلاتا ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جن کے پاس پینے کو نہیں ہے روزہ ہمیں انسان کی ضرورت اور انسان کی بھوک کی یاد دلاتا ہے یہ اس کا ایک بے حد اہم پہلو ہے اس لیے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں کبھی انہیں بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کبھی ان کو پیاس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے مگر ایسے لوگ بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایک دن کھانا نہ کھانے کا یہ اثر ہوتا ہے تو جو لوگ اکثر ایام میں بھوکے رہتے ہیں انہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یہ بھی روزے کا جو ہے ایک بنیادی مقصد ہے تاکہ ہم بھوکوں کی بھوک کو اور پیاسوں کی پیاس کو ہم یاد کر سکیں اس کا احساس کر سکیں اور جب ہم اس کو احساس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی طرف سبقت کریں گے تاکہ ہم ان کی پیاس کو بجھا سکیں ان کی بھوک کو دور کر سکیں روزہ ہمیں اطعام الطعام کا سبق دیتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا سبق دیتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو گویا وہ اس کے روزے کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ دوسروں کو افطار کرا سکیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور سے بھی اگر آپ نے کسی کا افطار کرایا تو بھی آپ کو یہی ثواب ملتا ہے تو روزہ جو ہے وہ نیکیوں اور خیر کی ترغیب دیتا ہے روزہ دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے روزہ جو ہے وہ دوسروں کا سہارا بننے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہمارے اندر صبر اور تقوی الہی پیدا کرتا ہے جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب اس جواب کے لیے آئیے ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں ان کا کیا سوال ہے جی السلام علیکم
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं मुरादाबाद से आदिल अंसारी बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये था, टीवी देखने से वुज़ू टूटता है या नहीं? क्या चीज़ देखने से? टीवी देखने से या मोबाइल चलाने से वुज़ू टूटता है या नहीं? जी, और आपसे गुजारिश है कि हमको बुलाना है, या रसूलुल्लाह नात पेश करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुरादाबाद से आदिल अंसारी साहब। जी, प्रोफेसर अलीम अशरफ जैसी साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आदिल अंसारी साहब ने जो सवाल किया? इनका सीधा सा जवाब ये है कि टीवी देखने से या मोबाइल के इस्तेमाल करने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर इसके साथ ये ख्याल रखिए कि ये इबादत का महीना है। रोज़ा जो है वो एक इबादत है, लिहाजा अगर आप टीवी पर अखबार देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मगर टीवी पे ऐसे प्रोग्राम मत देखें जो रोज़ा के रूह के मुनाफी हो, जो रोज़ा के मकासिद के मुनाफी हो, जो तक़वा पैदा करने से आपके अंदर रोके। ऐसी चीज़ों से और बल्कि ऐसी तमाम अबस बेकार और बेफ़ायदा कामों से रोज़े में बचना चाहिए। रोज़े में आप इल्म हासिल कीजिए, इबादत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, क्योंकि कुरान इसी मुबारक महीने में नाजिल हुआ है। उसका हक़ है कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें, लोगों की मदद करें, लोगों की तालीम दें, लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करें। गोया रोज़े के औकात को और रमज़ान के शब व रोज़ को जो है नेकी और खैर के कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। फजूल के प्रोग्राम में या फजूल के व्हाट्सएप चैट और फेसबुक की फजूल के मुबाहिसे में जो है रोज़े के इन कीमती अय्याम को ज़ाय नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन जवाब। जी, आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि रोजे ब्रश कर सकते हैं हम जब सुबह सवेरे आफ्टर रोजा मॉर्निंग में? रोजे में ब्रश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सुबह रोजे के बाद। जी, रोजे के बाद, नियत बांधने के बाद। यानी देखिए, ब्रश का एक कंसेप्ट ये है कि आप खाली ब्रश से जो है अपने दांत की सफाई करें, जैसे कि हम मिसवाक के जरिए करते हैं, तो इसमें कोई क़बाहत नहीं, इसमें कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल जो है ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप जो है रोज़े के आलम में उससे परहेज़ करें, क्योंकि अगर वो हलक में अगर जाता है तो उससे रोज़े के फसाद पैदा हो सकता है। लेकिन अगर खालिस ब्रश करना चाहते हैं इसमें कोई क़बाहत नहीं है, और अगर एहतियात के साथ पेस्ट का भी इस्तेमाल करें तो भी कोई क़बाहत नहीं है, लेकिन उससे बचना जो है वो औला है, ताकि मबादा आपकी रोज़े में कोई कराहत किसी किस्म की पैदा न हो। और खाली ब्रश करना जो है उसमें कोई जो है क़बाहत की बात नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अलीम अशरफ जैसी साहब। और मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब, हमारे पास नात की भी फरमाइश आई है, तो मैं चाहूँगा एक प्यारी सी नात आप जो है हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। जी, मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब। जी जी बिल्कुल। लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शहीदो सरा जाना। البحر على والموج تغى، من بےکسو طوفان ہو شربا، من بےکسو طوفان ہو شربا، مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں
ہوں یا رسول اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسخاک تم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، موری نیا دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. لمیاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. بہت شکریہ جی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ملک اسماعیل علی خان صاحب. ناظرین آپ دیکھیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. شاندار ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد پھر ایک بار خیر مقدم ہے. اور مولانا صاحب، جیسا کہ پچھلی سال بھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ کرونا کا جو دور چل رہا ہے وہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا، اور پچھلی سال جو ہم رمضان سیلیبریٹ کر رہے تھے تو کرونا کے دور میں کر رہے تھے، اس بار بھی رمضان جو ہے کرونا کے ہی دور میں آئے ہیں. تو آپ نے جو مشورے دیے تھے، جو مشوروں سے نوازا تھا، اس سے ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہوا تھا. اس بار بھی میں چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں ان کی بھی خلاف ورزی نہ ہو اور ہم عبادت بھی کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب بھی کما سکیں. کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ حضرات ناظرین کرام، یہ ایک امتحان ہے جس میں تمام بندگان خدا جو ہے وہ مبتلا ہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو روزے میں یہ امتحان بڑی مناسبت رکھتا ہے کہ ہم اس امتحان میں بھی صبر سے کام ہمیں لینا ہے اور روزے میں بھی صبر سے ہمیں کام لینا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں بھی جو ہے مبتلا کیا ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں پوری جو ہے ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں، اور جو کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر جسے کہتے ہیں، یعنی کووڈ کے تئیں جو ہمارا مناسب برتاؤ ہے جو ہے، ہم اس کا پورا خیال رکھیں. آپ جانیے
کہ دراصل یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. اس میں اگر ہماری بے احتیاطی سے اگر کوئی شکار ہوتا ہے، ہماری بے احتیاطی سے اگر کسی کو مرض لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس کے لیے جواب دیں گے. بے شک. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کووڈ کے پروٹوکول کا پورا خیال رکھیں، خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں. لا ضرر ولا ضرار. نہ آپ خود تکلیف اٹھائیے، نہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف اٹھائے. لہٰذا ضروری ہے، اسلام اور شریعت کا بے حد واضح فیصلہ ہے کہ اس میں آپ کو پوری احتیاط رکھنا. یہ صرف قانونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ شرعی مطالبہ ہے. یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اس وبا کے عالم میں، اس پینڈیمک کے ماحول میں ہم خود بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. اطباء اور ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل کریں. WHO ہو یا ہماری گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائنس ہیں، ہم ان کو پوری طرح اتباع کریں. یاد رکھیے کہ یہ جان بھی ہمارے پاس جو ہے یہ رب کی امانت ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنی جان کو بھی بچائیں اور دوسروں کی جان کو بچائیں. ماسک کا استعمال کریں، پابندی سے کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ماسک جو ہے ہم پولیس والوں کی وجہ سے لگاتے ہیں یا گورنمنٹ کے تقاضے سے لگاتے ہیں. بلکہ اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ اس ماسک کے ذریعے ہم اپنی جان بچاتے ہیں اور دوسروں کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا یہ عمل جو ہے یہ کار ثواب ہو جائے گا. یہ ایک ثواب کا عمل ہو جائے گا. آپ کا یہ کام، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا حاصل ہوگی. لہٰذا ماسک کو لگائیے، ہاتھوں کو دھو کے رہیے، بھیڑ مت لگائیے، اور تمام جو کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہے اس کے مطابق جو ہے آپ عمل کیجئے. یاد رکھیے کہ یہ اس مہینے میں ہم دو مرحلے میں صبر کر رہے ہیں، اور ہمارے چاروں طرف جو لوگ ہیں ہم ان کی کیسے مدد کریں. ہم اگر وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کیسے کھلائیں، اگر مائیگرنٹ لیبر ہیں، اگر مہاجر مزدور ہیں تو ہم ان کی مدد کیسے کریں. دراصل یہ مہینہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کا مہینہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اگر خدا نہ خواستہ آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کو صبر کر کے آپ ثواب کما سکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے تو آپ دوسروں کی مدد کر کے جو ہے ثواب کما سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کام پر فرض کے کام جیسا ثواب ملتا ہے جی. اور ایک فرض کام کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے. تو گویا اگر آپ کسی کووڈ کے پیشنٹ کی مدد کریں گے اور یہ نفل کام کریں گے تو گویا آپ کو فرض جیسا ثواب ملے گا. اگر آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی کا تعاون کریں گے، کسی کے آکسیجن کا بندوبست کریں گے، کسی کا جو ہے RT-PCR ٹیسٹ کرائیں گے، یا کسی کو زبانی اس کی جو ہے مدد کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو ان سب پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں اور لوگ افواہوں کا شکار نہ ہوں. ہمارے لوگ افواہوں کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک پینڈیمک ہے، یہ ایک وبا ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے. لہٰذا غلط لوگوں کی بات مت سنیے. اگر ہو سکے تو آپ خود ویکسینیشن کرائیے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ویکسینیشن کرا کے بیٹھا ہوں. لہٰذا آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ ویکسینیشن کرائیے. آپ جو ہے اگر ذرا سے بھی آپ کو شبہ ہے تو آپ اسے چھپائیے مت، بلکہ RT-PCR کرا کے اور یقین حاصل کیجئے کہ آپ کورونا کے مریض ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو اس کا صحیح طور پہ علاج کرائیے. اس لیے کہ اگر آپ ٹیسٹ نہیں بھی کرائیں گے تب بھی آپ کا مرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنے بہت سارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بھی اس مرض کو پھیلا دیں گے. لہٰذا آپ سب سے، خصوصیت سے روزہ داروں سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے سلوک کو جو ہے کووڈ کے تئیں مناسب سلوک بنائیں. آپ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کے مطابق عمل کریں اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں، دوسروں کی مدد کریں بغیر کسی امتیاز مذہب و ملت کے. جو ہے جو بھی آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے جوار میں ہے، آپ کے جو ہے آپ کا کولیگ ہے، اس کی آپ مدد کریں. کھانے پینے کے ذریعے مدد کریں، روپے پیسے کے ذریعے مدد کریں، دوا اور علاج کے ذریعے اس کی مدد کریں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب کمائیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جاسی صاحب. بہت اچھے اور قیمتی مشوروں سے آپ ہمارے ناظرین کو سرفراز فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. ٹی وی سے ہٹ کر پھر آپ جو ہے بات کیجئے تاکہ جو ہے آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے. جی مولانا صاحب، آپ جیسا بول رہے تھے کہ ہم جو ہے ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں، تو یہ تھوڑا وضاحت کر دیجئے کہ روزے کی حالت میں ہم ویکسینیشن لے سکتے ہیں یا روزے کے بعد روزہ افطار کے بعد ہم ویکسینیشن لے سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے وضاحت کے ساتھ. دیکھیں ناظرین،
वैक्सीनेशन से रोज़ा नहीं टूटता, ये मेरी अपनी राय है और बहुत सारे उलमा की भी राय जी, है जी, कि बिल्कुल। वैक्सीनेशन से रोज़ा नहीं टूटता है। लिहाजा आप दिन में भी रोज़ा ले सकते हैं, मगर चूंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद हल्का फीवर आ सकता है, थोड़ी सी जो है वो आपका जो स्टोमक जो है वो अपसेट हो सकता है, तो अगर आप इसका ख्याल करें और रोज़े के बाद अगर शाम के वक्त में अगर लें तो आप शाम के वक्त भी ले सकते हैं। मगर वैक्सीनेशन कराना जो है ये एक दीनी जिम्मेदारी है, आप समझिए, जी। वैक्सीनेशन कराना ये एक शरई जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, आप अपना वैक्सीनेशन खुद कराएं और दूसरों को वैक्सीनेशन, गोया ये एक तरह से आप किसी के इलाज में उसकी मदद कर रहे हैं, किसी को मर्ज से बचा रहे हैं, जी। और उसका बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा दर्जा है। तो अगर कोई हालत रोज़ा में अगर वैक्सीन लेता है तो मेरी राय है और बहुत सारे उलमा की राय है कि रोज़ा जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है और लिया जा सकता है। जी, लेकिन अगर आप चाहें तो अफ्तार के बाद भी रात में जो है वैक्सीन आप ले सकते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आप उसे मुअख्खर भी कर सकते हैं, मगर वैक्सीन ज़रूर लीजिए। जी, और अगर आप बहुत एहतियात करते हैं, अगर आप रोज़े में नहीं लेते तो रोज़े के ख़त्म होने के बाद ज़रूर वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन ही जो है, एहतियात और वैक्सीन, यही दो इलाज हमारे पास हैं, वरना इस मूजी मर्ज का कोई इलाज नहीं है। जी, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अलीम अशरफ जायसी साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? माशाल्लाह, आप तीनों को बहुत बहुत गरीब का सलाम। बहुत माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। न्यूज़ 18 की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। जी, इस तरह के प्रोग्राम आप लोग टेलीकास्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ जी। मौलाना। सवाल कोई है आपका? मौलाना, मेरा एक सवाल ये है कि लॉकडाउन की वजह से अब तरावी तो नहीं पढ़ पा रहे हैं मसाजिद में, कुछ मसाजिदों में, जी, तो अभी घर पे पढ़ सकते हैं? जी, और नात खान से मेरी गुजारिश है कि एक हुजूर की शान में एक नात हो जाए। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मलिक इस्माइल अली खान साहब, एक नात की फरमाइश आई है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे नाज़रीन के लिए एक नात पेश करें। जी, मलिक इस्माइल अली खान। जी, जो फरमाइशी नात अभी आई थी, जी, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। जी, 3 अशार उसके पढ़िए। जी। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। तड़प उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, तड़प उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, तड़प उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, तड़प उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह।
ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب اس کلام کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ دونوں مہمانان کا ایک بار پھر بریک کے بعد خیر مقدم ہے۔ اور مولانا صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جو مریض ہیں، ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کسی کو ڈائبٹیز کی شکایت ہے؟ ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے جی، لہذا کوئی عمومی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو بہت ہی بیسک ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں، اور اپنی دواؤں کا انسولیشن کے لیے الگ الگ ٹائم مقرر کر سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کی رائے کیا ہے۔ اگر آپ کے ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ بالکل روزہ مت رکھیں، جی ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا شخص جو ہے دائم المریض ہے، یعنی ہمیشہ یہ مرض ہے اس کو، کبھی بھی جو ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے میں جو ہے وہ فدیہ دے دے گا۔ تو یہ بات، اس بات کا تعین کہ آپ روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں کسی مرض سے، اس کے سلسلے میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو مسلم ہو، جو روزے کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے، تو اس سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی ڈاکٹر فزیشین آپ کو کہے کہ صاحب آپ روزہ مت رکھیے تو آپ اتباع کر سکتے ہیں، یا آپ کا ذاتی تجربہ ہو کہ روزہ رکھنے پر آپ کی جو ڈائبٹک ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یا آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ اس میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور صرف ڈائبٹک کا مرض نہیں، ایسے تمام امراض جس میں آپ کا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو، خواہ آپ کا اپنے ذاتی تجربے سے ہو یا کوئی جانکار ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو بتائے، تو آپ اس صورت میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اگر مرض جو ہے وہ زائل ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو بعد میں آپ ان روزوں کی قضا رکھیں گے، اور اگر دائمی مرض ہے، ہمیشہ رہنے والا مرض ہے، تو آپ ان روزوں کی جگہ پر فدیہ رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال ہے مولانا صاحب کے سے کہ ایک تو پوری دنیا کے لیے وائرس کے لیے خصوصی دعا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاج، اور ہماری فیملی میں ہم میاں بیوی بھی بیمار ہیں، کورونا میں مبتلا ہے، اور خصوصی دعا مولانا صاحب کے لیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
جی ٹی وی سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کیجیے تو آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچے گی. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. جی پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ رمضان میں خاص کر کے رمضان میں غربا اور مساکین کا کس طرح سے خیال رکھا جائے. غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے روزے اسی لیے رکھا رہا ہے تاکہ ہم کو غریبوں کی بھوک کا پریکٹیکل احساس ہو جائے, ان کی پیاس کا, ان کی تکلیف کا ہمیں عملی جو ہے وہ احساس ہو جائے. یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں لوگوں کے دلوں میں کار خیر کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا جو ہے چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور آپ سمجھیے کہ رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی کھانا کھلانے کا بڑا ہی مرتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ادخال السرور, لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالنا جو ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے. لوگوں کے قرض کو مٹانا جو ہے, لوگوں کے قرض کی ادائیگی کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بڑا عمل ہے. تو اسلام نے کھانا کھلانے کو بڑی اہمیت دی ہے. ڈاکٹر ایشوری پرساد اپنی ہسٹری کی کتاب ہسٹری آف میڈیول انڈیا میں لکھتے ہیں کہ محمد تغلق کے زمانے میں دہلی میں 10 سال قحط پڑا جی. اور دہلی کے ہزاروں لوگوں کو 10 سال تک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے لنگر میں ہزاروں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلایا جاتا تھا جی. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افشوا السلام و اطعموا الطعام, کہ امن و سلامتی کا پھیلاؤ کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو لوگوں کو کھانا کھلانے کا بے حد جو ہے وہ تاکید آئی ہے اور یہ بے حد اہم فریضہ ہے. اور رمضان میں جو ہے یہ اور موقت ہو جاتا ہے, اور رمضان میں اس کا ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں اگر نفل کام کریں گے تو فرض جیسا ثواب ملے گا, اور اگر فرض کام کریں گے تو 70 فرائض کی طرح ثواب ملے گا. لہٰذا اپنے پڑوس کا خیال رکھیے, غریبوں کا خیال رکھیے, مسکینوں کا خیال رکھیے, یتیموں کا خیال رکھیے, جو بے سہارا ہیں ان کا خیال رکھیے. یہی روزے کی بنیادی اسپرٹ ہے. ہم اپنے نفس کو اسی لیے مارتے ہیں کہ جو حرص کا مادہ ہے وہ کم ہو اور لوگوں کی مدد کا جذبہ جو ہے ہمارے اندر زیادہ پیدا ہو. رمضان میں روزہ رکھنے کی یہ حکمت بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں, اپنے نفس کو کمزور کریں, اور جو ہمارے اندر حرص و ہوا ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم لوگوں کی اور بندگان خدا کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مدد کر سکیں. اور آج کل ایسی مشکلوں میں لوگ کورونا کے پیشنٹ ہیں, کام نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کو غربت اور افلاس کا بے حد شکار ہے, جو ہے ایسے مناظر ہیں جنہیں دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی ہے, دل جن پر بلکتا ہے, روتا ہے. اور اس لہٰذا ضروری ہے کہ ہر آدمی جس کے اندر جتنی بھی استطاعت ہے وہ آگے بڑھے, مریضوں کی مدد کرے, ان مریضوں کے جو گھر والے ہیں ان کی مدد کرے. اور آپ لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جو ہے, اس پینڈیمک کو جو ہے اپنے بندوں سے جو ہے جلد از جلد دور کرے. اور دعا کیجئے کہ اللہم انا نسألک العافیہ من کل بلاء والشفاء من کل داء وان تحفظنا من کل وباء. یہ دعا کیجئے اور اللہ کے حضور جو ہے گڑگڑائیے, ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رمضان کی ان مقدس ساعتوں کے طفیل, اس مقدس مہینے کے طفیل, اس متبرک جو ہے اوقات کے طفیل جو ہے اس وبا کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے اپنے بندوں سے جو ہے وہ دور فرمائے اور سب کو امن و عافیت, راحت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وہ کشمیر سے. جی سوال پوچھیے اپنا. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی, تھوڑا زور سے بات کریں گے؟ کیسے؟ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی, تھوڑا زور سے بات کیجیے. سوال پوچھیے اپنا. اگر کوئی انسان, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی, جی سوال یہ ہے سر, جو اگر کوئی روزہ ہوتا ہے پھر اس کو خون نکلتا ہے, جی روزہ ہوتا ہے, اس کا خون نکلتا ہے نا سر, کیا وہ اس کا جو روزہ ہے نا خون نکل جائے کسی یا نہیں ہے؟ روزہ اگر ہے تو خون کیسے نکل جائے؟ ایکسیڈنٹ میں نکل جائے یا اس کی نخ پھوٹ جائے, کس طرح سے, یا باڈیز میں چوٹ لگ جائے؟
جی کہ اس کا جو روزہ ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو خون کیسے نکل جائے وہ بھی آپ وضاحت بیان کیجیے نا. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی 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 ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا تھا, بھائی نے کہا تھا رائے چور سے کہ چونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو کیا گھر میں تراویح ہم ادا کر سکتے ہیں, اور ادا کریں تو ہم کیسے ادا کریں, کیونکہ گھر پہ اور افراد ہیں تو کیا ان کے ساتھ میں با جماعت ہم تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر گھر میں آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ جماعت ادا کر سکتے ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ ادا کیجئے, ورنہ آپ منفرد جو ہے ادا کیجئے. آپ سمجھ رہے ہیں اگر کنٹینمنٹ ایریا میں آپ رہ رہے ہیں اور مسجدوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے تو بالکل ان پابندیوں کو نہ توڑیں, بلکہ اس میں آپ تعاون کریں اور اپنا مثبت کردار ادا کریں. مثبت کردار ادا کریں. آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں جماعت سنت ہے, اس میں 20 رکعت جو ہے تراویح پڑھنا سنت ہے, اس میں قرآن سننا سنت ہے. جتنا بھی آپ اپنے گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں. تو 20 رکعت آپ گھر میں رہ کے پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے گھر میں 2-3 افراد اور بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کے جماعت کر سکتے ہیں. سورہ تراویح کے ذریعے جو ہے آپ 20 رکعت ادا کر سکتے ہیں. جی. اور ضرور آپ ایسا کریں, اور تراویح کی 20 رکعت ضرور گھر میں ادا کریں اگر مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے. جی پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو طریقہ بھی بتا دیجئے کہ جیسے گھر میں والدین ہیں, میاں بیوی ہیں اور 2-3 بچے ہیں, تو وہ کس طرح سے نماز پڑھیں گے, کس کو سب سے آگے کھڑا, امام کے برابر میں کس کو کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جو بالغ لوگ ہیں گھر میں اگر 3 تو ان کے ساتھ جماعت بنائی جا سکتی ہے, اور پیچھے جو ہے اگر خواتین اگر کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہو کے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر سب محرم لوگ ہی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. تو پہلے ایک امام کھڑا ہوگا, اس کے بعد 2 جو ہے مرد کھڑے ہوں گے, 2 یا 3 یا جو بھی ہوں, یا ایک بالغ اور ایک جو ہے غیر بالغ ہے مگر بڑا بچہ ہے, اس کے ساتھ بھی آپ جماعت کر سکتے ہیں. تو مراہق بچہ ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور پیچھے جو ہے وہ خواتین کھڑی ہو جائیں گی. اور بچے جو ہے سب سے پیچھے, یا بچوں کو ہم بیچ میں کھڑا کریں؟ نہیں, بچوں کو بیچ میں آپ لے کے آئیے گا, بچوں کو بیچ میں لے کے آئیے گا اور خواتین پیچھے جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. صرف پڑھیں گے, اس سے کیا ہوگا, لوگ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر اس طرح پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ایک جذبہ پیدا ہوگا, ایک جو ہے ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ عبادت کا پیدا ہوگا, اور بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا یا آئندہ سالوں میں تو انہیں اس عبادت کی اہمیت جو ہے وہ یاد رہے گی. لہٰذا اگر آپ ایسا کرتے تو اچھی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال کیجیے اپنا. میں فاروق بول رہا ہوں بہار سے. جی جی ہمارا ایک یہی سوال ہے کہ روزے کو کب اسلام میں داخل کیا گیا, کون سا نبی کے زمانے سے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کریم کی جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں پر روزے جو ہے وہ فرض تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں 2 ہجری سے جو ہے وہ رمضان کے روزے کا حکم آیا ہے, اور 2 صدی ہجری سے مطلب ہجرت کے 2 سال سے روزے کی شروعات ہوئی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور نعت کی بھی فرمائش آئی ہے. ملک اسماعیل علی خان صاحب کئی جگہ سے, رائے چور سے بھی ہمارے بھائی نے سوال کیا تو انہوں نے نعت کی فرمائش کری تھی, اور محترمہ نے ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا اس میں بھی انہوں نے نعت کی فرمائش کی تھی. تو میں چاہوں گا کہ نعت کے صرف 3 اشعار آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. ملک اسماعیل علی خان صاحب. جی تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم
حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سنوالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن سے بھر کے اپنے دامن کو بھر کے سنوالی گیا ہو حبیب حضی پر بھی آقا نظر ہو حبیب حضی پر بھی آقا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش ملک اسماعیل علی خان صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے اور آپ نے جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا اس کے لیے بھی شکریہ اور پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو